اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آج ہمارا 12th کا اردو کا کلاس ہے، جس میں ہم آخری نظم نیند، جو آپ کی اردو درسی کتاب میں ہے، نیند کا خلاصہ پڑھیں گے، جسے علی سردار جعفری نے لکھا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ نظم علی سردار جعفری نے اپنے بچے کی سالگرہ پر سنٹرل جیل ناسک میں 1950 عیسوی میں لکھی ہے. یعنی کہ شاعر اس وقت حراست میں تھے، جیل میں تھے، ناسک کی جیل میں تھے، اور انہی دنوں ان کے بچے کی سالگرہ تھی. تو اپنے بچے کی سالگرہ کے موقع پر یہ نظم انہوں نے لکھی ہے. بڑی دلچسپ نظم ہے. شاعر کیا فرماتے ہیں اس میں؟ لکھی ہوئی ہے: اس نظم میں شاعر قید خانے کی ایک رات کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رات تو بہت خوبصورت ہے. ایک رات کی منظر کشی کرتے ہوئے اس نظم میں فرماتے ہیں کہ رات تو بہت خوبصورت ہے، لیکن مجھے نیند نہیں آتی. جیل میں قیدیوں کے کڑوں کا شور، یعنی کہ جو ان کے قیدیوں کو بہلائے جاتے ہیں، کڑوں کا شور، زنجیروں کی جھنکاریں، اور داروغوں کی بدچلنی اور گالیوں کی بوچھاڑ کے بیچ گھنے اندھیرے میں رات حسین ترین جوان لڑکی کی طرح کانٹے دار تاروں اور لوہے کی بنی چار دیواری کو پار کر کے اپنے آنچل میں جنگل کی خوشبو اور پہاڑوں کی ٹھنڈک سموئے ہوئے پاس آتی ہے. یہ رات نیا جوان سینہ اور باہیں پھیلائے ہوئے، چمکتی پیشانی، یعنی کہ شاعر ان چیزوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اس رات کو، کہ ایک رات جوان لڑکی کی شکل میں میرے سامنے آتی ہے اور کس طرح سے وہ سج دھج کے میرے سامنے آتی ہے. چمکتی پیشانی، چاندنی کا جوڑا اندھیرے کی نرم اور ملائم پوشاک لگا کر، وقت کی کالی زلفیں خاموشی کے کندھوں پر خوشبو بکھیرتی ہوئی زمین کے ہونٹوں پر نرم میٹھے بوسے دیتی، اور موتی جیسے صاف اور چمکیلے دانتوں کی ساتھ کھلکھلا کر ہنستی. لیکن رات کی اتنی خوبصورتی کے باوجود بھی مجھے نیند نہیں آتی. یہ رات جو ہے میرے سامنے آتی ہے ایک حسین جوان لڑکی کی شکل میں، سج دھج کے دلہن کی طرح، لیکن اس کو دیکھ کر پھر بھی مجھے رات کو نیند آتی نہیں ہے. کیا بات ہے؟ شاعر فرماتے ہیں: رات چاندنی کا جھولا جھلا رہی ہے، رات چاندنی کا جھولا جھلا رہی ہے، آسمان پر تارے ننھے ننھے ہاتھوں سے جادوئی منظر پیش کر رہے ہیں. یہ سارا منظر شاعر اپنی شاعری کے ذریعے اپنے دلوں کے جذبات نکال کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، جادوئی منظر پیش کر رہے ہیں. جھینگروں کی آوازیں جیسے افسانہ سنا رہی تھیں. جھینگر ایک کیڑا ہوتا ہے جو رات کے وقت ٹیڈی جیسا، اس کی آواز تیز ہوتی ہے، وہ بولتا ہے، اس کی آواز بہت تیز ہوتی، سیٹی جیسی آواز. تو جھینگروں کی آوازیں جیسے افسانہ سنا رہی تھیں. جیل کے باہر ریل گاڑی سیٹی بجا رہی تھی، لگتا تھا جیسے شہنائی بج رہی ہو، یعنی کہ شادی ہے، جیسے کسی کی شادی ہو اور اس میں شہنائی بج رہی ہو، اور اس کے پہیوں کی آواز جیسے لوری سنا رہی ہو. ایسی حسین رات میں بھی مجھ کو نیند نہیں آ رہی تھی. صرف آج رات کی ہی بات نہیں، بلکہ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے. شاعر اپنے روزمرہ کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ آج ہی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ جیل میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں شور و غل اور قیدیوں کی گالیوں میں، اس شور میں، ریل کی آواز میں ان چیزوں کے شور میں سو نہیں سکتا ہوں. لیکن نیند میری آنکھوں سے بے وفائی کرتی ہے، یعنی کہ میری آنکھوں کی نیند اڑ چکی ہے، اب وہ مجھے آتی نہیں ہے. اور ہر رات مجھے جیل میں اکیلا چھوڑ کر جیل سے نکل کر ممبئی میں میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. کون؟ نیند. یعنی کہ ممبئی میں جا کے جہاں میرا گھر ہے، تو نیند مجھ سے بھاگ کے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. ایک ننھے بچے کی آنکھوں میں خواب سجا کر، اس کے نرم گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے ایک پری بن کر اس کو لوری سناتی ہے، یہاں تک کہ بچہ میٹھی نیند سو جاتا ہے. شاعر کا مطلب ہے کہ اگر نیند میرے پاس نہیں آتی، لیکن کم سے کم میرے بچے کے پاس تو جاتی ہے. شاعر یہ کہتے ہیں کہ نیند مجھ سے دور، میرے حصے کی نیند بھاگ کے میرے گھر جاتی ہے، میرے بچے کو سلاتی ہے، لوری سناتی ہے، اس کو اچھی طرح سے سلاتی ہے.
تو چلو اگر میرے پاس نیند نہیں آتی کم سے کم میرے بچے کے پاس تو نیند جاتی ہے، میں اسی میں خوش ہوں اور میں اپنی ساری نیند اپنے بچے پر قربان کرتا ہوں. یعنی کہ ماں باپ کو اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، یہ آپ اس نظم میں دیکھ لیتے ہیں کہ باپ بحیثیت قیدی جیل میں اپنے دن گزار رہے ہیں، لیکن وہ ایک منظر پیش کرتے ہیں اپنے بچے کی سالگرہ پہ کہ نیند کو میں اپنی ساری نیند کو اپنے بچے کے پاس بھیجتا ہوں، جو اس کو سناتی ہے، لوری سناتی ہے اور وہ بچہ سو جاتا ہے. چلو مجھے نیند نہیں آتی، کم سے کم میرے بچے کو تو نیند آتی ہے، اس لیے میں اپنی ساری حصے کی نیند اپنے بچے پہ قربان کرتا ہوں. یہ تھا ہماری اس غزل کا خلاصہ.